الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اس کتاب کے ابتدائی 5 ابواب پر گفتگو کی تھی، اور آج اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کتاب کے 6 باب پر گفتگو کریں گے، جو ہے دین اور شریعت کے بارے میں۔ اس باب میں ہم دین اور شریعت کا فرق، احکام شریعت معلوم کرنے کے ذرائع، فقہ اور تصوف پر گفتگو کریں گے۔ عزیز ساتھیوں، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ دین اور شریعت میں کیا فرق ہے۔ پچھلے ابواب میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ تمام انبیاء دین اسلام ہی کی تعلیم دیتے چلے آئے ہیں، اور دین اسلام یہ ہے کہ ہم خدا پر ایمان لائیں، اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائیں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ ہے دین اسلام، اور اسی ایمان اور عبادت کا نام دین ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، عبادات کے طریقے کیا ہوں گے، معاشرت کے اصول کیا ہوں گے، باہمی تعلقات اور باہمی معاملات کے قوانین کیا ہوں گے، حرام اور حلال کی تمیز کیسے ہوگی، جائز اور ناجائز کے حدود کیا ہوں گے، یہ وہ موضوعات ہیں جن پر شریعت گفتگو کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر اور رسول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز کا حکم دیا، یہ دین ہو گیا۔ لیکن اب نماز کیسے پڑھی جائے گی، نماز کی صفت کیا ہوگی، وضو کیسے کیا جائے گا، کس وقت کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی، اور ان رکعتوں میں کیا پڑھا جائے گا، ان ساری چیزوں کا تعلق شریعت سے ہے۔ اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہمارا یہ ماننا دین ہے۔ لیکن روزہ کیسے رکھا جائے گا، وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو توڑنے والی ہوں گی، اور روزہ کب سے کب تک رکھا جائے گا، یہ ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق شریعت سے ہے۔ اور ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم زکوٰۃ نکالیں، ہمارا یہ ایمان دین ہے۔ لیکن زکوٰۃ نکالنے کی تفصیلات کیا ہوں گی، کتنے مال پر کتنی زکوٰۃ نکلے گی، وہ زکوٰۃ کا مال کن کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کب واجب ہوگی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق شریعت سے ہے۔ چنانچہ عبادت کے طریقے، معاشرت کے اصول، باہمی معاملات اور تعلقات کے قوانین، حرام اور حلال کے حدود، جائز اور ناجائز کے حدود، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق شریعت سے ہے۔ ان امور کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مختلف زمانوں میں اور مختلف قوموں میں حالات کے لحاظ سے الگ الگ پیغمبر بھیجے اور مختلف شریعتیں بھیجیں، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی شریعت دے کر بھیجی جو قیامت تک کے رہے گی اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے رہے گی۔ اب دین تو وہی ہے جو پچھلے انبیاء نے سکھایا تھا، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا کہ تمام انبیاء نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ خدا پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک و ساجھیدار مت ٹھہراؤ۔ یہ دین کی جو باتیں ہیں یہ تمام انبیاء کی سیم تھی، سارے انبیاء، تمام پیغمبر انہی باتوں کو لے کر آئے تھے، مگر پرانی شریعتیں منسوخ کر دی گئیں، یعنی وہ پیغمبر اور وہ رسول جن شریعتوں کو لے کر آئے تھے ان کو منسوخ کر دیا گیا، اور ان کی جگہ ایسی شریعت قائم کی گئی، ایسی شریعت نازل کی گئی جس میں تمام انسانوں کے لیے عبادت کے طریقے ہیں، معاشرت کے اصول ہیں، باہمی معاملات کے قانون اور حلال و حرام کے حدود بتائے گئے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ احکام شریعت معلوم کرنے کے ذرائع کیا ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہم کو شریعت کے احکام، اس کی تعلیمات معلوم کرنی ہے، حاصل کرنی ہے، تو اس کے ہمارے پاس 2 ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ ہے قرآن مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب نازل کی جس کو ہم قرآن کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا ذریعہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت۔ ہمیں جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اسلام کی تعلیمات اور احکامات بتانے میں صرف کر دی۔ نبی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی زندگی گزاری۔ آپ ہر وقت تعلیم اور ہدایت میں مشغول رہے، اور اپنی زبان اور اپنے عمل سے لوگوں کو بتاتے رہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ ارشاد فرماتے تھے، یا آپ کے جو صحابہ تھے وہ آپ کو کوئی کام کرتے دیکھتے تھے،
تو وہ یہ ساری چیزیں محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ بہت سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے اور بہت سارے لوگ اپنے دلوں میں محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ پھر ان سب روایتوں کو رفتہ رفتہ کتابوں میں جمع کر لیا گیا۔ اس طرح حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ جو ہے وہ تیار ہو گیا، جس میں خاص کر امام بخاری کی کتاب، امام مسلم کی کتاب، امام ترمذی، نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی کتاب، امام احمد بن حنبل کی کتاب اور امام مالک کی کتاب بہت مستند خیال کی جاتی ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد اگلی بات ہے فقہ کے اوپر۔ فقہ کیا چیز ہے، کس چیز کو ہم فقہ کہتے ہیں؟ تو فقہ دراصل قرآن مجید اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت سے نکالے گئے احکامات کا مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے سلسلے میں قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، اور اسی طرح سے ذخیرہ احادیث میں بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو نماز سے متعلق ہیں اور نماز پر گفتگو کرتی ہیں، نماز کے احکامات کے بارے میں، نماز کی کیفیات اور اس کی صفات کے بارے میں اور دوسری تفصیلات کے بارے میں۔ اب ایک عالم اٹھتا ہے اور قرآن مجید سے ان آیتوں کو نکال کر، احادیث کے ذخیرے سے ان احادیث کو نکال کر جن کا تعلق نماز سے ہے، مرتب کرتا ہے اور اس کی روشنی میں نماز سے متعلق احکامات جو ہے وہ ایک جگہ تیار کرتا ہے، ایک جگہ لکھتا ہے۔ تو اسی کو فقہ کہتے ہیں، یہ نماز سے متعلق فقہ ہو گئی۔ اسی طرح دوسرے عبادات کے متعلق، دوسرے معاملات کے متعلق قرآن اور حدیث سے نکالے گئے احکامات کے مجموعے کو ہم فقہ کہتے ہیں۔ چنانچہ فقہ کی کتابوں میں ہم دیکھیں گے کہ عبادات، معاملات اور ان کی جو جزئیات ہیں ان کے بارے میں احکامات ہوتے ہیں، تعلیمات ہوتی ہیں جو دراصل قرآن اور حدیث سے مستنبط ہوتی ہیں، قرآن اور حدیث سے لی گئی ہوتی ہیں۔ ابتدا میں بہت سے بزرگوں نے، بہت سے علماء دین نے فقہ کو اپنے اپنے طریقے پر مرتب کیا، مگر رفتہ رفتہ 4 فقہ دنیا میں باقی رہ گئیں اور آج دنیا کے مسلمان زیادہ تر انہی کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ 4 امام ہیں: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ عزیز ساتھیوں، یہ چاروں فقہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 200 برس کے اندر اندر مرتب ہو گئی تھیں۔ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان چاروں میں سے کسی ایک کی پیروی کرنی چاہیے، اور وہ اس لیے کہ ہر مسلمان کی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ قرآن کی تمام آیتوں کا مطالعہ کرے، احادیث کے پورے ذخیرے کا مطالعہ کرے اور خود جو ہے ان میں سے احکامات اور تعلیمات جو ہے وہ مستنبط کرے۔ چنانچہ اکثر علماء یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو ان چاروں میں سے کسی ایک کی پیروی کرنی چاہیے۔ ان کے علاوہ علماء کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی خاص فقہ کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علم رکھنے والے آدمی کو براہ راست قرآن و حدیث سے احکام معلوم کرنے چاہیے، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کو چاہیے کسی ایسے عالم کو پکڑیں جن پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، جن کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک علمی شخصیت ہے، یہ قرآن کے بارے میں، حدیثوں کے بارے میں جانتا ہے، اور وہ اس سے سوال کرے، اس سے پوچھے اور وہ جو کچھ بتائے اس کے حساب سے عمل کرے، اور یہ لوگ اہل حدیث کہلاتے ہیں، اور اوپر کے 4 گروہوں کی طرح یہ بھی حق پر ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس باب کا آخری موضوع ہے تصوف کے بارے میں۔ اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں بیان کریں، فقہ کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال سے ہے اور تصوف کا تعلق انسان کی باطنی کیفیات اور باطنی صفات سے ہے۔ اور اگر ہم ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کو وضو کیسے کرنا ہے، وضو کی کیا صفت ہوگی، نماز کس وقت پڑھنا ہے، کتنی رکعت پڑھنا ہے اور ان رکعتوں میں کیا کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، کس طرف رخ کرنا ہے، نماز کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، ان ساری چیزوں کا تعلق فقہ سے ہے۔ لیکن نماز میں ہمارا دل کتنا متوجہ تھا، نماز میں ہمارے دل میں کیا چل رہا تھا، ہم کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے، نماز سے ہمارے اندر خدا کا خوف پیدا ہوا یا نہیں، نماز ہمیں برائیوں سے روکنے کا ذریعہ بنی یا نہیں، نماز کی ادائیگی سے ہماری روح پاک ہوئی یا نہیں، اور نماز ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں کہاں تک مؤثر ہوئی، ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ تصوف سے ہے۔ یعنی فقہ کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، ظاہری شکل سے ہے، اور تصوف کا تعلق باطنی کیفیات سے ہے اور باطنی
صفات سے ہے۔ اسی طرح شریعت کے جتنے احکام ہیں ان سب میں فقہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ ہم کو جو حکم جس صورت میں دیا گیا تھا اسی صورت میں ہم نے ادا کیا یا نہیں، اور تصوف یہ دیکھتا ہے کہ اس حکم پر عمل کرنے میں ہمارے اندر خلوص اور نیک نیتی اور سچی اطاعت کتنی تھی۔ عزیز ساتھیوں، ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ جس طرح سے اسلام کی بہت ساری چیزوں میں لوگوں نے من گھڑت باتیں اپنی طرف سے گھسا دیں، بہت سارے عبادات میں، بہت سارے معاملات میں اصل اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات کو چھوڑ کے انہوں نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے اعمال جو ہے وہ ملا دیے۔ اسی طرح سے تصوف کے باب میں بھی کچھ لوگوں نے بہت ساری ایسی چیزیں داخل کر دی جو تصوف میں نہیں ہیں، یا جن کا ادنا تعلق بھی تصوف سے نہیں ہے بلکہ جو تصوف سے بہت دور ہیں۔ ایسے عقائد شامل کر دیے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ایسے اعمال داخل کر دیے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے فلسفے تصوف میں ڈال دیے جس سے اسلام بری ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پر صرف تصوف لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس کس طرح کے ڈراموں کی ویڈیوز آتی ہیں، کس طرح ناچنا، گانا، چھلنا، کودنا، عجیب عجیب طرح کی چیزیں ہیں جن کو لوگوں نے تصوف کا نام دے دیا ہے، اور اس خوبصورت نام کا استعمال کرتے ہوئے ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے ایسے کام کرتے ہیں جن کا اسلام سے اور اسلامی احکامات اور تعلیمات سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اصل تصوف کیا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی صفات ہیں جو بہت سارے لوگوں نے بعد میں اپنی جہالت کی بنیاد پر تصوف میں داخل کر دی ہیں یا ان کو تصوف کا نام دے دیا ہے۔ اسلام میں کسی ایسے تصوف کی گنجائش نہیں ہے جو شریعت کے احکام سے بے تعلق ہو۔ کسی صوفی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کی پابندی سے آزاد ہو جائے۔ تصوف تو در حقیقت خدا اور رسول کی سچی محبت بلکہ عشق کا نام ہے، اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے احکام اور اس کے رسول کی پیروی میں بال برابر بھی انحراف نہ کیا جائے۔ پس اسلامی تصوف شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ شریعت کے احکام کو انتہائی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ بجا لانے اور اطاعت میں خدا کی محبت اور اس کے خوف کی روح بھر دینے کا نام ہی تصوف ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ تھی وہ چند باتیں جو ہم نے اس کتاب کے 6 باب سے سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو ضلالت و گمراہی کے راستوں سے دور رکھے۔ عزیز ساتھیوں، اگر آپ قرآن و حدیث سے متعلق فقہی اور اسلامی احکامات سے متعلق ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو یوٹیوب پر علم ریلز کے نام سے میرا ایک چینل ہے، آپ وہاں وزٹ کر سکتے ہیں، اس کی لنک نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی ہے۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم اس کتاب کے 7ویں اور آخری باب پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔